بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ 700 سوار تھے۔ تمام مورخین نے یہی تعداد لکھی ہے، لیکن تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان جانبازوں سے بے خبر ہے جن میں سے کوئی تاجروں کے روپ میں، کوئی بے زر مسلمانوں کے بھیس میں، اور کوئی شامی فوج کے معمولی سپاہیوں کے لباس میں، ایک دو اور چار کی ٹولیوں کی شکل میں دمشق میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں آپ کو دمشق شہر کے بارے میں بتاتے چلیں۔ دمشق سوریہ کا دارالحکومت ہے اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے الشام بھی کہا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے 2260 فٹ کی بلندی پر آباد ہے۔ اس کے چاروں طرف باغات اور مرغزار ہیں جن کے گرد پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ زمانہ قدیم میں یہ شہر علل ترتیب ارمینی، آشوری اور اہل فارس کے زیر تسلط رہا۔ اب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاموش حملے سے پہلے ہی یہاں آ گئے تھے، اور کچھ اس وقت داخل ہوئے تھے جب دمشق کے دروازے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کھل گئے تھے۔ یہ جاسوسوں کا دستہ تھا جنہیں جانباز جاسوس کہا جاتا تھا، کیونکہ ہر قسم کی لڑائی، ہر ہتھیار کے استعمال، ہر طرح کی تباہ کاری کے ماہر تھے اور دماغی لحاظ سے مستعد اور ذہین تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ایسے خطرے مول لیتے تھے جن کے تصور سے ہی ایک عام سپاہی بزرگ جاتا۔ ایسا جذبہ صرف ٹریننگ سے پیدا نہیں ہوتا، اس کام کے لیے ایسے جوان منتخب کیے جاتے تھے جن کے دلوں میں اپنے مذہب کا عشق اور دشمن کی نفرت بھری ہوتی تھی۔ یہ جانباز جنونی قسم کے مسلمان ہوتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسے جانبازوں کے کئی دستے تیار کر رکھے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس 700 سواروں کے ساتھ دمشق روانہ ہوئے تھے، دوسرے منتخب لڑاکا جاسوسوں کا ایک دستہ خصوصی ہدایت کے ساتھ دمشق روانہ کر دیا گیا تھا، اور ایک ہدایت یہ بھی کی گئی تھی کہ اگر دمشق کی فوج مقابلے پر اتر آئے تو یہ جاسوس شہر کے اندر اپنی سمجھ اور ضرورت کے مطابق تفریق کاری کریں اور وہ دروازہ کھولنے کی بھی کوشش کریں۔ اور ان میں ایسے بھی تھے جنہیں شہروں میں دہشت، بھگدڑ، افراتفری اور افواہیں پھیلانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ لوگ بازاروں، گلیوں اور محفلوں میں پھیل جاتے اور محفلیں خوبصورت میں ایسی باتیں کرتے کہ لوگ خوف سے کانپنے لگتے۔ ان تمام جانبازوں کی تعداد 200 اور 300 کے درمیان تھی۔ اس وقت کے واقعہ نگاروں نے صحیح تعداد نہیں لکھی، صرف یہ لکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آمد کے وقت دمشق میں 200-300 جاسوس اور تباہ کار موجود تھے۔ ایک فرانسیسی واقعہ نگار نے صلیبی جنگوں کے حالات اور واقعات قلم بند کرتے ہوئے سلطان کے لڑاکا جاسوسوں کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ اس نے ان جانبازوں کے اسلامی جذبے کو مذہبی جنون بھی کہا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جاسوس نفسیاتی مریض تھے۔ اس فرانسیسی نے تو مذہبی جنون کی توہین کی کہ اسے نفسیاتی مریض کہا، لیکن یہ نفسیاتی کیفیت ہی تھی۔ مسلمان صاحب ایمان صرف اس صورت میں بنتا ہے جب مذہب اس کی نفسیات کا جز بن جاتا ہے۔ ان جانبازوں کو جاسوسی اور تباہ کاری کی ٹریننگ علی بن سفیان اور اس کے 2 نائبین حسن بن عبداللہ اور زاہد نے دی تھی، اور مارکہ آرائی کی ٹریننگ تجربہ کار فوجیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اب جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں تھا اور علی بن سفیان قاہرہ میں تھا، وہاں کے اندرونی حالات پوری طرح نہیں سنبھلے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے غیر حاضری دمشق پر اس کے قبضہ اور خلافت کی معذوری میں مصر میں صلیبی تاریخ قریب کاری کا خطرہ بڑھ گیا تھا، اس لیے علی بن سفیان کو وہیں رہنے دیا گیا تھا۔ دمشق میں اس کا ایک نائب حسن بن عبداللہ آیا تھا، وہی جاسوسوں جانبازوں کے دستے کا کمانڈر تھا۔ دمشق پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا تو وہاں کی بیشتر فوج سالار توفیق جواد کی زیر کمان سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل گئی تھی۔ باقی فوج اور خلیفہ کے باڈی گارڈ دستے خلیفہ اور اس کے حواری امرہ کے ساتھ دمشق سے بھاگ گئے تھے۔ توقع تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں گرفتار کرنے کے لیے فوج ان کے تعاقب میں بھیجیں گے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ 2-3 سالاروں نے ان سے کہا بھی کہ امرا وغیرہ کو پکڑنا ضروری ہے، جو بھاگ گئے ہیں
وہ کہیں اکٹھے ہو گئے اور اطمینان سے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے۔ اب جب کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں داخل ہو چکے تھے، سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور دمشق شہر میں جتنے بھی مندر ہیں ان سب کو توڑ دو، کیونکہ اب مزید دمشق کے لوگوں کو میں اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سلطان کے حکم دیتے ہی تمام سپاہی شاہین کی طرح گئے اور تمام مندروں کو ریزہ ریزہ کر دیا، لیکن ان میں سے ایک مندر ایسا تھا جس کو سپاہی توڑنے میں لگے رہے، لیکن اس کی ایک اینٹ بھی نہیں ہل رہی تھی۔ پوری کوشش کرنے کے باوجود سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو آ کر خبر دی کہ سلطان معظم شہر سے ہٹ کر ایک مندر ہے، لیکن اس مندر کو توڑنے کے لیے ہم نے 10 سپاہیوں کو لگایا، لیکن وہ مندر ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ اس کی دیواریں دیکھنے سے اتنی زیادہ مضبوط تو نہیں لگ رہی، لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو ابھی تک خراش بھی نہیں آ رہی۔ سلطان بڑے حیران ہوئے کہ آخر اس مندر میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا۔ یہ بات سلطان کے ذہن میں تجسس ڈال گئی۔ صلاح الدین اپنے گھوڑے پر سوار اس مندر کی طرف پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین نے اس مندر کو دیکھا تو اپنے اللہ سے دعا مانگی اور کہا، اے ہمارے مالک، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ آپ کے بجائے ان بتوں کو پوجتے ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ ان بتوں کو شریک کرتے ہیں۔ بے شک تو وحدہ لا شریک ہے۔ اے میرے مالک، اس مندر کے پیچھے چھپے راز سے پردہ اٹھا دے۔ یہ دعا مانگ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی سے نیزہ لیا اور اس مندر کی دیوار میں گھسا دیا، اور سلطان کے لگے نیزے سے وہ دیوار ہل کر رہ گئی، اور سپاہی بھی اس مندر کی طرف ٹوٹ پڑے اور اس مندر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جب مندر مکمل ٹوٹ چکا تھا، لیکن سلطان کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ اس مندر کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ جب مندر مکمل ٹوٹا تو اس کی بنیاد سے اینٹیں اور مٹی نکالی گئی تو پتہ چلا کہ اس مندر کی دیواروں کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ جب سلطان کو خبر دی گئی تو سلطان نے کہا، اس مندر کے بارے میں دمشق شہر کے بزرگوں سے پتہ کراؤ کہ اس جگہ پر پہلے کیا چیز تھی۔ سلطان کے جاسوسوں نے چند لمحوں میں خبر لے کر پہنچے اور سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم دمشق شہر کے بڑے بڑے بزرگوں سے معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مندر والی جگہ پر اس دمشق شہر میں ایک سردار رہتا تھا جس نے 2 یتیم بچوں سے ان کا گھر چھین کر یہاں مندر بنوایا تھا۔ وہ بچے چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن ان کی مدد کسی نے نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سردار بڑا طاقتور اور ظالم تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین کے ہاتھ اٹھ گئے اور کہا، اے میرے مالک، بے شک تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو نے اتنے سالوں تک ان یتیموں کے چھپے ہوئے خزانے کی اسی سردار کے جھوٹے خداؤں کے گھر میں حفاظت کی۔ پھر سلطان صلاح الدین نے کہا، جاؤ بچوں کا پتہ معلوم کرواؤ۔ معلوم کروانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ دونوں نوجوان لکڑہارے ہیں اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتے ہیں اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ سلطان کے سپاہی ان دونوں کو تلاش کر کے مندر والی جگہ پر لے آئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ خزانہ نکلوا کر اپنے ہاتھوں سے ان 2 یتیم بچوں کے حوالے کر دیا، اور یہ بات پورے دمشق شہر میں پھیل گئی کہ ایک مندر کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، لیکن وہ خزانہ سلطان صلاح الدین نے اپنے پاس رکھنے کے بجائے ان یتیموں کو دے دیا جن کا پہلے وہاں گھر تھا، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ جس شہر میں جو سلطان یا بادشاہ قبضہ کر لیتا ہے، اس شہر کے ہر چیز پر سلطان کا یا بادشاہ کا حق ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔